من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے پہلے اس سے کہ تم مجھ سے اجازت لیتے. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس سے تم نے جادو سیکھا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. سو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا مخالف سمت سے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اور میں تم کو کھجوروں کے درختوں پر لٹکا دوں گا، پھانسی دے دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اور تم البتہ ضرور جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ. انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان دلائل اور ان نشانیوں پر جو ہم نے دیکھ لی. والذی فطرنا. اور اس ذات پر بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا. فاقض ما انت قاض. تو نے جو کچھ کرنا ہے تو کر ڈال. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. بے شک تو جو کرے گا تو اسی دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے. انا آمنا بربنا. بے شک ہم ایمان لے آئے اپنے پروردگار پر. لیغفر لنا خطایانا. تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ. اور وہ یہ گناہ بھی معاف کر دے جو تو نے ہمیں مجبور کیا من السحر جادو کرنے پر. واللہ خیر وابقیٰ. اللہ تعالیٰ بہت بہتر اور زیادہ بقا والے ہیں. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم. بس جو شخص بھی مجرم ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لیے دوزخ مقرر ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا. اس دوزخ میں نہ اسے موت آئے گی اور نہ وہ جیے گا. ومن یاتہ مؤمنا. اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن بن کر حاضر ہوگا. قد عمل الصالحات. جس نے نیک کام بھی کیے ہوں گے. فاولئک لہم الدرجات العلیٰ. سو ایسے لوگوں کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں. جنات عدن. ہمیشہ کے باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار. جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. اور جو شخص کفر و معصیت سے پاک ہوا اس کا یہی انعام ہے. کل کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں فرعونی جادوگروں کے جادو کی شکست کا ذکر تھا. تو جادوگروں نے اپنے جادو کا یہ حال دیکھ کر کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سب کے سب کو نگل دیا، ختم کر دیا. ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کا احترام پیدا ہوا. وہ متاثر ہوئے اور پھر سجدے میں گر گئے. اللہ پر وہ ایمان لے آئے. فرعون کو یہ گوارا نہیں تھا تو فرعون نے دھمکی دی کہ مجھ سے پوچھنے کے بغیر، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو. یہ موسیٰ تمہارا ہی بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب تمہیں سزا ملے گی انعام کے بجائے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ. میں ضرور بضرور تمہارے ہاتھوں کو بھی کاٹوں گا. وَأَرْجُلَكُمْ. اور تمہارے پاؤں بھی کاٹوں گا. من خلاف. مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ اس طرح کاٹ دوں گا کہ تم کسی کام کے نہیں رہو گے.
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور دوسری دھمکی اس نے یہ دی، ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ ٹنگوا دوں گا، لٹکا دوں گا، پھانسی دے دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی سزا اور کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ یہ فرعون کی دھمکی تھی، اور ان جادوگروں کو یہ معلوم بھی تھا کہ فرعون نے جو دھمکی دی ہے وہ دھمکی ہی نہیں، بلکہ جو اس نے کہا وہ کر بھی دے گا، کیونکہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس دل کے اندر ایمان کی شمع ایک بار روشن ہو جائے تو پھر اسے بجھایا نہیں جا سکتا، پھر اس کی کرنیں پھوٹتی رہتی ہیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی۔ یہ تو فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی جو اس کے رعایا تھے اور اس سے ساز باز کر کے آئے تھے، اس کے ساتھ اپنا انعام طے کر کے آئے تھے، اور تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ موقع بھی ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غالب بھی ان پہ آ گئے، انہوں نے حق کا ادراک کر لیا اور وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکیاں دی، چھوڑ دو ایمان، تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں چھوڑتے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور صاحب ایمان عورت تھی، بڑی فضیلت والی عورت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں میں بہت کامل لوگ گزرے، عورتوں میں کامل جو ہے وہ حضرت آسیہ ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آسیہ جو ہے وہ جنت میں میری بیوی ہوں گی، ان کا میرے ساتھ نکاح ہوگا۔ تو یہ تو فرعون کی بیوی تھی، اب بیوی پر تو زور چلتا کس کا ہے؟ شوہر کا زور چلتا ہے، جو حکم کرے گا، جو کہے گا، جس طرح چلائے گا، تو وہ بیوی ظاہر ہے اس کی پابند ہوتی ہے۔ لیکن ایمان جہاں پر آ جائے نا تو وہ چیونٹی کو بھی شیر بنا دیتا ہے، کمزور کو بھی بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ فرعون کی بیوی ایمان لا چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ وہ خوش قسمت عورت ہیں، یہ وہ سعادت مند عورت ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھنے کا اعزاز انہی کو حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نام رکھا گیا موسیٰ، یہ آسیہ نے رکھا، حضرت آسیہ نے، کیونکہ ماں نے تو وہ پیدا ہوتے ہی صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا تھا، اب یہاں انہوں نے پکڑا، تو آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی تجویز کیا۔ اب جب یہ ایمان لا چکی اور اس کے بعد ایمان ظاہر ہو گیا تو فرعون نے بڑی کوشش کی آسیہ کو ایمان چھڑوانے کی، دین سے ہٹانے کی۔ بیوی ہوتے ہوئے، عورت ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے اتنی ڈٹ گئی فرعون کی طاقت کے سامنے کہ فرعون بے بس ہو گیا۔ اس نے کہا ایمان نہیں چھوڑنا، کہا مار دوں گا، کہا مار دو، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں ٹھوکی گئی، کہا ایمان نہیں چھوڑوں گی، جو کرنا ہے کر لے۔ پھر جو ہے بڑی سی چٹان لا کر کہا کہ اس چٹان کے نیچے تو میں بالکل کچل دوں گا، اگر چھوڑ دیتی ہو تو بچ جاؤ گی، میری بیوی ہو، نہیں تو انجام تیرا یہی ہوگا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے دعا کی، وہ دعا قرآن پاک کے اندر 28ویں پارے کے اندر موجود ہے، رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے اس فرعون کے مظالم سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو جنت میں ان کا محل دکھایا، فرعون نے اپنا کام کیا، کچل دیا، اور وہ شہید ہو گئیں۔ ایمان کی طاقت بتا رہا تھا کہ یہ فرعون کی بیوی اور پھر عورت جو کمزور ہوتی ہیں، لیکن ایمان کی شمع دل میں جل گئی تو فرعون جیسا متکبر بھی اس سے ایمان نہیں چھڑوا سکا۔ یہ تو بیوی، ایک اور عورت کا ذکر ملتا ہے حدیث پاک کے اندر، فرعون کی بیٹی کی مشاطہ تھی، کنگھی کرنے والی نوکرانی تھی۔ فرعون کی بیٹی، یہ اس کی حقیقی بیٹی نہیں تھی، لے پالک بیٹی تھی، لے کر کسی سے پالا ہوا تھا، کیونکہ حقیقی اولاد فرعون کی نہیں تھی۔ تو یہ مشاطہ بنت فرعون، فرعون کی بیٹی کی نوکرانی، یہ بھی ایمان لے آئی، ہدایت اسے مل گئی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کی سر میں کنگھا کر رہی ہے، اور کنگھا کرتے ہوئے کنگھا زمین پہ گر گیا تو بے اختیار
زبان سے نکلا بسم اللہ، نکل جاتا ہے بسم اللہ. تو بسم اللہ جب کہا، وہ فرعون کی بیٹی نے سنا اور کہا کہ یہ جو بسم اللہ تو نے کہا ہے اللہ سے مراد میرا رب، میرا والد ہے، فرعون ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے مراد وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے. تو وہ لے کر شکایت فرعون کے پاس آ گئی، کہا کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی باتیں کر رہی ہے، نوکرانی ہے ہماری، خادمہ ہے میری، اور باتیں کر رہی ہے کون سی؟ وہ جو موسیٰ کہتے تھے اور وہ جو تعلیم وہ دیتے ہیں وہ کہہ رہی ہے. بلایا گیا اسے فرعون کے سامنے تو ڈٹ گئی، نوکرانی ہے، ملازمہ ہے. دل میں ایمان آ گیا تو ایمان بندے کو مضبوط بنا دیتا ہے، پہاڑوں سے ٹکرا دیتا ہے، بڑی طاقتوں سے لڑا دیتا ہے. ایمان یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. صحابہ کرام کے ایمانی واقعات آپ دیکھیں غزوات کے اندر کہ کس طرح انہوں نے اپنے سے 10 گنا بڑے بڑے لشکروں سے ٹکر لی اور فاتح بنے. فرعون کی اس بیٹی کی خادمہ کو سامنے لایا گیا، فرعون نے اس سے کلام کیا، پوچھا ہاں کون ہے تیرا رب؟ تو اس نوکرانی نے جو ہے وہ جرت کے ساتھ اعلان کیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور فرعون تو اپنی خدائی کے دعوے میں تو جھوٹا ہے. فرعون نے کیا ایسے کہ بڑا سا ایک کڑا تیل کا لایا، کہا ایسے خوب گرم کرو. جب تیل ابلنے لگا تو ماں کے سامنے اس کے بچوں کو لا کر ایک ایک کو کر کے اس کڑاہ کے اندر پھینک دیا. کہا کہ دیکھ تیرا بھی انجام یہی ہوگا جو تیرے بچوں کا ہوتا ہے. اور ایک ماں کو سب سے زیادہ متاع عزیز کون سی؟ اس کی اولاد ہے. فرعون ایسا کر رہا تھا اس لیے تاکہ یہ باز آ جائے، میرے محل کی نوکرانی مجھ سے بغاوت کر دے اور یہ بات باہر پھیل جائے تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے. ایک بچے کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، سارے جل کر جو ہے وہ اس کے اندر پکوڑا بن گئے. اور پھر آخر میں اس کو بھی جو ہے وہ اس تیل کے اندر کڑاہ کے اندر ڈال دیا. جل گئی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. معراج کی جب نبی علیہ السلام گزر ہو رہا تھا تو ایک جگہ سے خوشبو آئی. جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں اس عورت کی قبر ہے جسے فرعون نے بچوں سمیت جلا دیا تھا، تیل کے کڑا میں تل دیا تھا، یہ اس کی خوشبو آ رہی. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جب دل کے اندر ثابت ہو جائے، دل کے اندر مستقل ٹھکانہ بنا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی ہے. صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ بیان کرتے ہیں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. ایسے ڈٹے کہ گھر بار بھی چھوڑ دیا، ایسے ڈٹے کہ اپنی گردنیں کٹوا دی، ایسے ڈٹے کہ اپنی اولاد کو، بیویوں کو چھوڑ دیا، مال جائیداد سب کو چھوڑ دیا، اور ایسے ڈٹے کہ دنیا کی کسی طاقت کو اپنی خاطر میں نہیں لایا. تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے ان پر اترے اور یہ باور کرانے کے لیے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو یہ جادوگر ابھی مقابلے کے لیے آئے تھے، یہ 4-5 منٹ کے مسلمان ہیں، یہ کوئی پکے مسلمان نہیں، 4-5 منٹ ہوئے ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا، ابھی موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے کے آئے. تو وہ فرعون نے جو ہے وہ بڑی دھمکیاں دی، کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. اے فرعون پہلے جو تھا وہ تھا، لیکن اب ہمارے پاس بینات آ گئیں، دلائل آ گئے، ہم نے نشانیاں دیکھ لی اللہ کی قدرت کی، ہم نے موسیٰ کے اس معجزے کا مشاہدہ کر لیا. ہم جو ہے اب تجھے تو اس پر ترجیح، ایمان پر ترجیح نہیں دے سکتے. والذی فطرنا، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر بھی اب تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. فقض ما انت قاض، تو نے جتنی دھمکیاں دی ہیں، فقض ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے. بس آخری بات ہے کہ جو کرنا ہے تو کر لے. کیا کر دے گا؟ تو مار دے گا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیری جو سزا ہوگی، تیری یہ جو دھمکیاں ہیں، تو جو ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے، تیری سزا صرف اس دنیا کی زندگی میں ہے. مر گئے تو بس آزاد ہو گئے. انا آمنا بربنا، اب کھل کر اظہار کیا، ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر. کیوں ایمان لائے؟ لیغفر لنا خطایانا، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر،
اور جو تو نے مجبور کر کے موسیٰ کے مقابلے میں ہمیں جادو کے لیے لایا تھا، اس گناہ کو بھی اللہ معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے اور زیادہ بقا والا ہے، لہٰذا تو نے جو کرنا ہے تو کر لے، ہم باز آنے والے نہیں۔ انہ من یأتی ربہ، اب جادوگروں کی، اب موسیٰ علیہ السلام کے چند منٹ کے صحابیوں کے ایمان کو ملاحظہ کریں، کہتے ہیں انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو رب کے سامنے مجرم بن کے حاضر ہوا، جو رب کے سامنے رب کا باغی بن کے حاضر ہوا، اس کے لیے جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس لیے فرعون تیری دھمکی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، اور جہنم میں جانے کے بعد نہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا۔ مرنا تو ظاہر ہے کہ موت ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، موت ایک ہی ہے، بس یہی موت ہے، اس کے بعد پھر آگے موت نہیں ہے، دوبارہ موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دو موتیں کسی پر جمع نہیں کرتا، آگے پھر زندگی زندگی ہے، حیات ہی حیات ہے۔ اور پھر وہ جہنم کی جو زندگی ہوگی وہ انتہائی سخت ہوگی، اس زندگی سے پناہ مانگیں گے، اور کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم مٹی ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ فرمایا کہ جہنم میں زندگی ایسی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو شخص مومن بن کر حاضر ہوا، ایماندار بن کر حاضر ہوا، قد عمل الصالحات، اچھے اعمال بھی کیے، فاولئک لہم الدرجات العلی، اس کے لیے بہت بڑے درجے ہیں جنت میں اللہ کے ہاں، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ کے، چھننے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں، ہرے برے شاداب، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہاں کوئی موت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور یہ بدلہ کس کو ملے گا؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو صاف کیا، یہ انعام اسے ضرور مل کر رہے گا۔